تو ہم بات کر رہے تھے نفس لوامہ ضمیر کی، نفس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے، جو اندر جو مار کے حق و باطل، روح اپنی طرف کھینچتی ہے اور جسم اور نفس، حیوانی نفس، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی ضرورتوں کی طرف. یہ جو کشمکش ہے اس کے اندر ریفری کا کام کون کرتا ہے؟ نفس لوامہ ضمیر، کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جب وہ غلط کرے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. قرآن نے اس کے بارے میں واضح بات کی ہے کہ انسان کو، اے انسان، قیامت والے دن جب تو آئے گا تو سارا حساب و کتاب تیرے سامنے رکھا جائے گا، وہ ایک عدالتی ضرورت کے طور پہ، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی اور جانے نہ جانے، آپ 100 جھوٹ بول کے چھپا لیں چیز کو، لیکن آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، میں نے یہاں پہ زیادتی کی ہے اس انسان کے ساتھ. تو یہ نفس کے بارے میں. دوسری بات، عقل. عقل جو ہے نا یہ مرکز ہے ہمارے دماغ میں، اور یہ عقل علم کا مرکز ہے. یہیں پہ سارا سمجھ بوجھ، تفکر، تدبر اور حساب و کتاب، اور پھر آگے کچھ فیصلوں کا معاملہ ادھر سے شروع ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے کمپیوٹر کا سی پی یو نہیں ہوتا، یہ سگنل اس کو آنکھوں سے بھی ملتے ہیں، کانوں سے بھی ملتے ہیں، زبان سے بھی ملتے ہیں، ناک سے بھی ملتے ہیں، ہاتھ سے بھی ملتے ہیں. جو تمام آپ کے حصے ہیں ان تمام سے اس کو سگنل جاتے ہیں، یہ اس کے مطابق کیلکولیٹ کرتا ہے، اور پھر آگے یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور ساتھ دل کو بھی سگنل کرتا ہے، دل میں بھی کچھ معاملات چلتے ہیں. اور پھر ادھر سے وہ ضمیر سے پوچھا جاتا، ہاں بھائی صحیح کرنا کہ غلط کرنا، کیا کرنا ہے، تب جا کے سارا یہ اندر کے پروسیس کو سمجھیں آپ. تو یہ عقل کا کام ہے. اور یاد رکھیے عقل کو جو بھی نفس جب کہے گا تو نفس یہی کہے گا کہ بھائی تم نے میرا خیال کرنا ہے. روح کہے گی کہ تم نے خیال کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا. تو یہ عقل کو جیسے کہا جائے گا ویسے وہ کیلکولیشن کر لے گی، ویسے وہ کام کرتی ہے. اس کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتے. وہ تو سی پی یو ہے، جو ڈیٹا ڈالو گے وہ ڈیٹا لے. اب آخری بات، روح کیا چیز ہے؟ روح قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق کیا ہے؟ امر ربی. روح کیا ہے؟ امر ربی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان کو میں نے پیدا کیا، جب اس کی تخلیق کی، وَنُفِخَ فِي رُوحِي، قرآن کی آیت، اور پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پھونکی بھی روح ہے. الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. وَنُفِخَ فِي رُوحِي، پھر پھونک دی میں نے اپنی روحی. تو اس لیے یہ روح بڑی لطیف سا عضو ہے، بڑی لطیف سی چیز ہے. یہ نہ نظر آتی ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا، لیکن یہی وہ چیز ہے جس سے زندگی ہے. یہ نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. روح نکل جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ یہ نفس جو ہے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نقطے کو آج ہم سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہم کہتے ہیں نفس بہت بڑا طاغوت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفس اپنے ضروریات، اپنی لذتیں، اپنی خواہشیں، وہ چاہے سر کی ہوں، چاہے پیٹ کی ہوں، چاہے شرمگاہ کی ہوں، ان تمام ضروریات
ان کی خواہشیں، تمام لذتیں بینک بیلنس کی صورت میں ہو، کوٹھیوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، عورت کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں جس طرف انسان کا حیوانی نفس، اس کا حیوانی پہلو، اس کا جسمانی پہلو کھینچتا ہے، لذت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت پیدا کی، اور جنت جب پیدا کی تو کہا جبرائیل جاؤ جا کے جنت کو دیکھو۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام گئے وہاں پہ تو دیکھ کے آئے، کہا اللہ یہ جنت جیسی تو نے بنائی ہے، کون سا انسان ہو جو جنت میں نہیں جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے، کتنی خوبصورت، کیا ہی بات۔ اور کہا کہ جو ہے نا اب جاؤ دوبارہ جا کے جنت کو دیکھو۔ دوبارہ جب جنت کو دیکھنے گئے تو جنت کو ڈھانپ دیا گیا تھا آزمائشوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے۔ واپس آئے کہ اللہ جنت تو بڑی خوبصورت تو نے بنائی ہے، لیکن یہ جو آزمائشیں اور یہ جو تکلیفیں اور یہ جو مصیبتیں اس کو جس سے ڈھانپ دیا تو نے اس کو، کون ان کو کرے گا؟ بہت کم لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ پھر کہا جاؤ جا کے جہنم کو دیکھو۔ جہنم کو جا کے دیکھا، کہا اللہ توبہ میری توبہ، ایسی جہنم، اتنا غضبناک جہنم، اتنی غضبناک جہنم، کون اس کے اندر جائے گا؟ اس سے تو سارے جو ہے نا وہ توبہ کریں گے، اس سے تو پناہ مانگیں گے، ادھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کہا جبرائیل جاؤ دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو۔ جب دوبارہ جا کے دیکھا تو جہنم کو لذتوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، مزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا تھا۔ واپس آئے، کہا اے اللہ ان لذتوں، ان کششوں، کون انسان ان سے بچے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، کیا ہم جانتے نہیں ہیں سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تو موت اور زندگی، یہ روح کا اندر ڈالنا، نفس اور روح کی کشمکش کا یہ سارا پروسیس تمہارے اندر اور اسی طرح باہر شیطان کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوتوں کا آپس میں جنگ و جدل، یہ پیدا اسی لیے تو کی ہے۔ یہ موت اور زندگی کا نظام بنایا اسے تاکہ میں دیکھوں کون ان لذتوں سے بچ کر میری طرف آتا ہے، کون مصیبتوں کو سینے سے لگا کر، مشکلات کو سینوں سے لگا کر برداشت کرتے ہوئے میری جنتوں کا حقدار بنتا ہے۔ یہی تو آزمائش، اور کس چیز کی آزمائش؟ تو بات بڑی اہم ہے۔ نفس یہ ہمارے اندر، قلب کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہ آپ کی جسمانی سر کی میں، انا، جاہو جلال، پیٹ، میرا کھانا، میری جسمانی ضروریات، میرے جو ہے نا وہ آسائش، گڈیاں، کوٹھیاں ہیں، آسائشیں، پھر میری شہوت، مستی، کیا ہم کہتے ہیں، میں، مال، مستی، یہ نفس کے بڑے بڑے بت ہیں، بہت بڑے بت۔ اس کو سمجھ لیں آپ، یہ اندر کی کشمکش۔ اگر آپ اندر کی کشمکش میں روح کی سائیڈ آپ نے لے لی اور روح کی بات مانی، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس کی غذا ہے۔ قرآن، اسی طرح حق، سچ، اور تمام نماز، روزہ وغیرہ تمام عبادات جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ یہ روحانی غذا ہے، یہ روح کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کشمکش چل رہی ہے، اس میں نفس لوامہ ہمیں ہمیشہ، جب بھی ہم جسمانی ضروریات، جسمانی لذتوں کی بات کرتے ہیں تو نفس لوامہ ہمیں روکتا، باز آ جا، یہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ اور جب ہم روح کی طرف بات کرتے ہیں، روحانی، چاہے ہمیں مصیبت ہی آ رہی ہو کوئی، چاہے مشکل ہی آ رہی ہو، تو پھر وہ ہمیں خوش کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو
کچھ آپ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفس لوامہ کے علاوہ بھی نفس کی کچھ ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی. وہ کیا ہے؟ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. تو یہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کو نفس لوامہ دیا ہوا ہے, ملامت کرنے والا نفس دیا ہوا ہے, اس کا ضمیر ہے, زندہ ضمیر اس کو بتاتا ہے. اگر آپ اس ضمیر کی آواز کو ایک دفعہ دبائیں گے, 2 دفعہ دبائیں گے, 3 دفعہ دبائیں گے, تو آہستہ آہستہ اگر والیوم 5 پہ ہونا چاہیے تو اس کا والیوم کس پہ چلا جائے گا؟ 4 پہ پہلے چلا جائے گا. والیوم ہوتا نا ریڈیو کا, کیوں بھائی موبائل کا بھی ہوتا ہے, تھوڑے کو آج کل موبائل بڑے نا, تو والیوم 5 سے 4 پہ چلا جائے گا. اندر سے آواز آئے گی تو غلط کرو, چل خیر ہے یار, ایسے ہی کرتے نا, خیر ہے بس. پھر کیوں جی میں موبائل تے گند ویکھ, پھر کیوں سارے ویکھتے نا, میں کو غلط کرنا. بازار میں لال کپڑا پیچھے پیچھے لال کپڑا پیچھے پیچھے کار تک پہنچا کے آتے ہو. یس دس از واٹ وی ڈو. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, فریب دینا, نماز نہ پڑھنا, قرآن نہ پڑھنا, یہ سارے عوامل کیا ضمیر اندر سے آواز نہیں دیتا؟ یہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ غلط کر رہے ہو, گناہ کا کام کر رہے ہو, بچو اس سے, ڈونٹ ڈو اٹ, رک جاؤ. اس آواز کو جب آپ دبا دیتے ہو, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, یہ جو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا دباتے ہو نا, اس کی آواز 5 سے کس پہ چلے جاتی ہے؟ 4 پہ. پھر 2-3 دفعہ دباتے ہو تو 3 پہ چلے جاتی ہے, پھر دباتے ہو 4-5 دفعہ تو پھر 2 پہ چلے جاتی ہے, اور دباتے ہو تو 1 پہ چلے جاتی ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ضمیر آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے. پھر برائی برائی لگتی ہی نہیں. اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ لوامہ نہیں کہتے, یہ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ نے اس کی آواز ہی بند کر دی ہے, آپ نے اس کی آواز بند کر دی ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو پاک ہی نہیں کیا. جو آواز آئی تھی ضمیر کی کہ غلط کر رہے ہو, تو آپ کہتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے, میں روح کی بات مانوں گا, میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا. آپ رک جاتے تو پھر 4 پہ نہ جاتی, 6 پہ آواز جاتی, 6 پہ بڑھ جاتی. تو یہ جو سفر ہے نا, اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سن لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ, دل کے اندر نفس ہے نا, کیوں بھی دل کے اندر نفس ہے نا, اس کے دل پہ کیا لگ جاتا ہے؟ کالا دھبا لگ جاتا ہے. پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا تو دھبا بڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ نیکی کرتا تو دھبا مٹ جاتا ہے. پھر جب وہ گناہ کرتے 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 دھبے بڑھتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ, کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ کالا سیاہ ہونا ہی دلوں کے سخت ہونے کے, اسی کو تو کہتے ہیں. اور یہ دلوں کا سیاہ ہو جانا, کالا سیاہ ہو جانا, یہ در حقیقت آواز کم کرتے کرتے اب کیا ہو گیا؟ ضمیر مردہ ہو گیا, اب آواز آتی نہیں ہے. اور اس کو نفس امارہ کہتے ہیں, جو برائی کو برائی کہتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برائی کو اچھا کہتا ہے اور بھلائی کو برا کہتا ہے, الٹا الٹا کام کرتا ہے. سسٹم ہی الٹا چل پہ ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے نفس جو ہے نا, نفس امارہ بنا ہوا ہے. اس لیے ہم برائی کہتے ہیں. یہ کون سی برائی ہے یار؟ جھوٹ بولنا کو برائی کہتے ہیں؟ وہ زبان ہی پھیر لی ہے نا. یہ کیا تھوڑا سا دیکھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ برائی ہے. اور چلو کوئی نہیں, باقی 3 نمازیں 2 ہی نمازیں چھڈی نا, کرنا سب ایک ہی گل ہے. 2 نمازیں ایڈی بڑی کوئی گل نہیں تھی, لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. کیوں جی؟ یہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, یہ کوئی گل ہے. تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ نفس لوامہ کی ملامت کو سنیں اور روح کی بات کو سن لیں اور اس طرف چل پڑیں, تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کیوں؟ پھر آواز 5 سے 6 پہ چلے جاتی ہے. پھر آپ سنتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے میں بچ گیا, میں رک جاؤ, میں نہیں کروں گا یہ غلط کام. 7 پہ, پھر 8 پہ, پھر 9 پہ, حتیٰ کہ 10 پہ آواز چلی جاتی ہے. پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے لگتے ہیں, اتنی بڑی آواز آتی ہے ایسے آپ کو کان پھٹنے. چلو آپ کہتے ہیں نہ بھی نہ, کہتے ہیں یار اتنی چھوٹی سی بات ہے تو کیوں نہیں, کیا ہے جھوٹ ہی بولنا, بول لے یار, کیا ہو گیا. اور آج ہم میرے نال, اور سوٹا ہی مانے سوٹا مار لا یار میرے, کیوں ہے ایسے کرتے نا دوست. وہ ادھر آ, وہ دیکھتے صحیح, دس از واٹ دے ڈو.
تو یہ اس بات کو سمجھ لیں، نفس لوامہ کو دھبے لگا تو گناہ کرتے جاؤ گے، لاپرواہی کرتے جاؤ گے، خیرہ کہتے جاؤ گے تو نفس امارہ بن جائے گا. اور یہ اگر آپ اس کی پرواہ کرو گے، روح کی بات مانو گے، جو اندر کشمکش چل رہی ہے روح کی اور جسم کی اور ضمیر کی آواز جو چلی اس کی بات مانو گے تو پھر آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے گا، جس کے لیے بڑی سے بڑی نیکی کرنا، بڑی سے بڑی قربانی، بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے ساری کی ساری بات نفس کے بارے میں. ہم نے اس کو طاغوت جانتے ہیں. ہم اس کو اگر ہم نفس کی بات کو مانیں گے، جسمانی نفس کی بات کر رہا ہوں، اور نفس لوامہ کی آواز کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے عذاب کا معاملہ ہے. ہم اس کا مطلب طاغوت کی بات مان رہے ہیں، نفس جو طاغوت ہے اس کی بات مان رہے ہیں. اور اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم روح کی بات مانتے ہیں، تو ہم نے طاغوت کا کیا کیا؟ انکار کیا، توڑ دیا اس کو. خدا را اس نقطے کو سمجھیں، بہت بڑا نفس جو ہے نا بہت بڑا طاغوت ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام دعاؤں میں صبح شام کے اذکار میں نفس کے شر سے پناہ مانگتے، اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لے. اور یہ نفس ہی تو تھا نا. ہم شیطان کو بلیم کرتے ہیں. شیطان کا پہلا نام کیا تھا؟ ہاں جی، میں نے پہلا نام کیا تھا؟ ابلیس تے ہون نام عزازیل. جب وہ فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا نام عزازیل تھا. اتنا عبادت گزار کہ دنیا کا، کائنات کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اللہ نے اعزازی طور پہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا. اور یہی بات اس کے لیے گھمنڈ، غرور اور تکبر کا باعث بن گئی کہ میں تو جی کیا ہی بات ہے میری. اور اسی گھمنڈ اور تکبر اور غرور نے اس کو عزازیل سے کیا بنا دیا؟ ابلیس. وہ کیا چیز تھی؟ ہم تو کہتے ہیں مجھے گمراہ شیطان نے کر دیا. اس کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ ہاں جی، اس کے نفس نے. تو اس بات کو سمجھ لیں، نفس بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا شر ہے. اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہش، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہیں کہا سورہ جاسیہ میں، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا؟ کیا کبھی کسی کو دیکھو اپنے آپ کو سجدہ کرتے؟ نو، سجدہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب اپنی نفسانی خواہشات کی ہمیشہ بات ماننا، ہمیشہ اپنے سر، میں، انا، اپنے پیٹ، اپنی سہولتیں، اپنا بینک بیلنس، اپنی چیزیں، گاڑیاں چاڑیاں، اور ہمیشہ اپنی شہوت کے بارے میں فکر کرنا، اور کبھی پرواہ نہ کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، روح کیا کہہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب یہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہو تو پھر تم نے طاغوت کی بات مانی نا، تم نے نفس کی بات مانی، نفسانی خواہشات کو تم نے اپنا الہ بنا لیا. تم اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کر رہے، کس کی کر رہے ہو؟ نفسانی خواہشات کی. تو یہ ہے وہ انکار. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ کا پہلی تلوار شیطان ابلیس پہ، اور دوسری تلوار نفس پہ، کہ میں اس نفس کی بات نہیں مانوں گا. کون سے نفس کی؟ نفس امارہ والی، وہ جو جسمانی نفس جو خواہشات کی بات کرتا ہے. میں ہمیشہ کس کی بات مانوں گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی، روح کی بات مانوں گا. اور ملامت جو مجھے اندر سے آواز آتی ہے ضمیر، اس کی بات مانوں گا. تو یہ ہے سارا کانسیپٹ نفس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوال جو